وہ میم کا جو ہسٹری ہے نا فار دا لاسٹ 11 months اس کا ابھی بیبی ہوا ہے 11 months لوزنگ ویٹ دیر ادر کازز اس کے بلڈ ٹیسٹ ہوئے وہ ٹھیک ہے نارمل ہے اس کی ذرا ڈیٹیل ہسٹری کرنی پڑے گی بیکاز یو کان ڈائگنوز آپ ڈائگنوز نہیں کر سکتے کہ مطلب ہے کہ دس از دا کاز بٹ یو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جب ان دا فرسٹ 11 months یا ایون فار 2 years کچھ مائنڈ جو ہوتی ہے جب وین دا چائلڈ از بورن سم ٹائم دے فیل کہ وہ لو موڈ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان ڈائگنوز ہو جاتے ہیں کبھی کبھار اس کو ہم پوسٹ نیٹل ڈپریشن بھی کہتے ہیں انگزائٹی بھی کہتے ہیں تو یہ ایک کاز ہو سکتی ہے دوسری اور کی کازز بھی ہو سکتی ہے تو رادر رشنگ انٹو دا ڈائگنوسس اس میں چاہیے کہ وہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے ٹائم لے اپنے سارے ہسٹری اس کو بتا دے ٹاکٹر بھی اس کو ٹائم دے اور ڈگنگ کر دے کیونکہ ہسٹری میں آپ کو 90-95% آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں ٹیسٹ جو ہوتے ہیں از جسٹ اے ٹول دا ٹیسٹ اونلی آپ نے ان سے پوچھا بھی تھا کہ آپ پریشان رہتی ہیں آپ کا موڈ کیا پریشان ہونے سے ویٹ کم ہوتا ہے بالکل بہت جلدی ہاں دیر از نو ڈاؤٹ ان دیٹ اس لیے ان دا بگننگ میں نے کہا نا کہ دے آر ڈفرینٹ تھنگس تو ہمیں اس چیز کو اٹینشن دینی چاہیے کچھ سوسائٹی میں لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے اور یہ دس از اے ون نون کاز بیہائنڈ اٹ ٹھیک ہے تو مین چیز جو ہے ہسٹری ہوتی ہے آپ انگیج ہو جاتے ہیں جب آپ ہسٹری لیتے ہیں انگیج ہو جاتے ہیں تو آپ کو ڈائگنوزز مل جاتی ہے ٹیسٹوں سے میں نے آپ کو بتایا کہ اونلی 5% 3% آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں مین جو آپ کا ہوتا ہے ٹائم ہوتا ہے کہ آپ پیشنٹ کو ٹائم دیں پیشنٹ آپ کو ٹائم دے اور وہ آپ ڈسکشن کریں اور ایک پلان بنا دیں اوکے سو از اے 2-way ٹریفک اینڈ دیٹ وے دا پیپل گیٹ بیٹر انشاءاللہ آپ کے سوال جی جو وہ اکرم بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا سینسیشنز یا سینسٹیوٹی زیادہ بھی ہو جاتی ہے پاؤں میں بالکل زیادہ بھی ہو سکتی ہے اور یا بالکل ختم بھی ہو سکتی ہے تو اب ان کا جو ڈائگنوسس ہے وہ کہہ رہے ہیں 4 سال پہلے ہوا ہے لیکن ہو سکتا ہے ان کو شوگر 10 سال پہلے سے ہو یا 6 سال پہلے اور بعد میں ڈائگنوز اور پہلے پتہ نہ لگا ہو اتنے زیادہ سمٹمز نہ ہوں اور پھر بعد میں جا کے وہ ڈیمیج جو ڈائبٹیز نے کاز کرنا ہوتا ہے وہ کر چکا ہوتا ہے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو ان کی جیسا میں ڈاکٹر عنایت کو ریفر کرتی ہوں اگر وہ ڈائگنوز کئی دفعہ ہم ادھر ڈائگنوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کو تو ڈائبٹیز ہے جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں نم ہیں کئی دفعہ یہ ڈائگنوز کر کے پھر میرے پاس بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ڈائبٹیز آپ کے پاؤں پہ بہت افیکٹ کرتی ہے اثر ڈالتی جو آپ کی نروز ہیں اس کو نیوروپیتھی کہتے ہیں نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے ڈائبٹیز کی وجہ سے اور آپ اس میں ڈفرینٹ پریزنٹیشن پرٹیکولر نرو ڈیمیج ہوتی ہے ساری نروز ڈیمیج جو آپ کی پریفرل نروز ہے وہ جو آپ کے پاؤں کے ساتھ اور ٹانگوں کی اور پاؤں کی جو ایکسٹریمٹیز ہیں آپ کی اس کی نرو اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی پریزنٹیشن ڈفرینٹ طریقے سے ہو سکتی ہے کافی لوگوں کے پاؤں بالکل سن ہو جاتے ہیں کافی لوگ پینفل اس کی وہ کافی ہائی سینسٹیوٹی جس طرح سے ان کو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ ساری نیوروپیتھی کی ہی پریزنٹیشنز ہیں اور جس کو ہم دوائیوں کے ساتھ بھی مینیج کرتے ہیں انفارچونیٹلی ریورسیبل ابھی تک ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی بھی چیز نیوروپیتھی ریورس دونوں سے یہی تھا اب ہم بریک لیں گے لیکن میں آپ سب دونوں سے آ کے ہم پوچھیں گے جو میر حلیمہ کو یہ بات بڑی دکھتی ہے وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں ڈائبٹیز کا خاتمہ نہیں ہے اٹ از کنٹرولبل لیکن آپ نے ہولڈ کرنا ہے اس آنسر کو ہمیں اس کی تجسس رہے گا بریک کے بعد پوچھیں گے کہ کیا ڈائبٹیز ختم ہوئی اس کو کچھ حکیم یہ اعلان کرتے ہیں کہ 2 ہفتوں میں ڈائبٹیز غائب کچھ کالے وہ بنگلہ دیشی پیر کوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پھونک ماریں گے ڈائبٹیز گیا نہیں میں نرو ڈیمیج کی بات کر رہی ہوں ڈائبٹیز ریورسیبل وہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ ہم بتا رہے ایک ریورسیبل بھی کوئی اور چیز ہے مجھے یہ پتہ ہے کمپلیٹلی روٹ سے ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد